الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالبركة صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله واجب صدر عظیم سامعین محتشم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کے کرم، اس کی عنایت سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماہ ربیع الاول شریف کے گزشتہ 2-3 جمعۃ المبارک پر یہ سلسلہ منقطع رہا، اس لیے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور آپ کی آمد کے تذکرے ہمارے دلوں کی جان ہے، ہمارے ایمان کی پہچان ہے، تو اس لیے ہم
اس سلسلے کو ان دنوں میں جاری نہ رکھ سکے، لیکن آج سے پھر انشاءاللہ تعالی ہم واپس تفسیر قرآن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اے اولاد یعقوب۔ کیا مطلب بنا؟ بولیے ذرا، اے اولاد یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور پھر ان میں آنے والے پیغمبران عظیم اور ان کے پیروکار بنی اسرائیل انہیں کہا جاتا ہے۔ تو ان سے میرے رب نے فرمایا، اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، میری نعمت کو یاد کرو۔ الذی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر کی یا تمہیں عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں بھیجی، انہیں عطا فرمائی۔ وہ آگے ایک ایک کر کے نعمتیں رب نے گنوائی ہیں، انشاءاللہ تفصیل وہاں پہ ضروری تفصیل عرض کی جائے گی۔ لیکن ایک نقطہ میں شاید آگے چل کے اسے پھر دوہرا دوں، لیکن ابھی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ خود حکم دیتا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد رکھا کرو، میری نعمتوں کو یاد کیا بھی کرو، یاد رکھا بھی کرو۔ اور یہ صرف انہیں حکم نہیں تھا، یہ ہمیں بھی حکم ہے۔ اچھا، اگر ہم قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ سے مدد لیں تو یہ بات بڑی واضح ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اس پہ کسی کو شک تو نہیں ہے؟ آپ سے بڑی نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر آپ کی جلوہ گری نہ ہوتی تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا۔ یہ زمینیں بنی مصطفیٰ کے لیے، آسمان بنے مصطفیٰ کے لیے، چنین و چنان مصطفیٰ کے لیے، زمین و زمان مصطفیٰ کے لیے، مکین و مقام مصطفیٰ کے لیے، یہ شجر و حجر مصطفیٰ کے لیے، یہ بحر و بر مصطفیٰ کے لیے، یہ چرند و پرند مصطفیٰ کے لیے، یہ فضائیں، یہ خلائیں، یہ ہوائیں، یہ مصطفیٰ کے لیے، زمین و آسمان مصطفیٰ کے لیے، یہ سارا کائنات کا جو نظام ہے، یہ اس نعمت عظمیٰ کے تصدق میں رب نے پیدا فرمایا۔ اچھا، جب یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ رب کہتا ہے کہ انہیں یاد کرو، رب نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، ناک نعمت ہے، زبان نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، اور دماغ نعمت ہے، دل نعمت ہے، بازو نعمت ہے، چلنے کے لیے قدم نعمت ہے، اور بال نعمت ہے، اور جسم کا ہر جو بال ہے وہ نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ان نعمتوں پر شکر کرنا ضروری ہے، انہیں یاد کرنا ضروری ہے، تو پھر یہ سوال کیا جائے کہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ آپ سے بڑی کون سی نعمت ہے بھائی؟ کائنات میں کوئی نعمت آپ سے بڑی نہیں ہے۔ آگے چلیے،
رب نے فرمایا بنی اسرائیل سے اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو، الذی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی۔ ایک نعمت کا رب نے یہاں تذکرہ فرما دیا اسی آیت میں، فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ سیدھا سادہ ترجمہ یہی ہے، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ رب کس سے فرما رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے۔ اور بنی اسرائیل کون سے؟ جو انبیاء کے، گزشتہ انبیاء کے دور میں، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، باقی انبیاء کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے، یہ ان کی بات ہے، انہیں رب نے فضیلت دی تھی۔ لیکن بات رب اب جس بنی اسرائیل سے کر رہا ہے، یہ وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، رہ کے مدینہ منورہ میں ہیں۔ رب ان سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، لیکن باقی تقریباً سب نے ترجمہ یہی کیا کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی، لیکن میں قربان جاؤں امام اہل سنت پہ، قربان جاؤں امام اہل سنت پہ۔ آپ نے ترجمہ ایسا کیا، لوگ بعض زبانہ کم فہم لوگ یا حسد کے مارے ہوئے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جنہیں تم اعلیٰ حضرت کہتے ہو، احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے تو ترجمے میں فالتو لفظ اردو کے ڈال دیے ہیں جو کسی لفظ کا ترجمہ بنتے نہیں ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ہم انہیں جواب یہ دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے وہ کام کیا ہے جس کے لیے لوگوں کو 6 صفحے بعد میں وضاحت کرنی پڑتی ہے۔ تفسیر کے طور پہ اعلیٰ حضرت نے 1-2 لفظ شامل کر کے پوری تفسیر سمجھا دی ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اچھے بولی سر میں ہو، عشق و محبت، عشق و محبت۔ امام اہل سنت کی کیا بات ہے؟ آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ فرمایا میں نے اس زمانے میں تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اس زمانے پر، اس وقت جب گزشتہ انبیاء کا دور تھا، جب ان کی امتیں تھیں، جب وہ بنی اسرائیل تمہارے باپ دادا پردادا اوپر والے، انہیں رب نے فضیلت دی تھی۔ لیکن جو موجودہ ہیں، رب بات ان سے کر رہا ہے، لیکن فضیلت انہیں نہیں ہے، انہیں تھی، اور اس وقت تھی، اس لیے کہ اب فضیلت بنی اسرائیل کو نہیں ہے، اب تو فضیلت امت مصطفیٰ کو ہے۔ اب تو فضیلت، مجھے بولیے نا، رب نے فرمایا کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کی امت، کنتم خیر امت، فرمایا کہ ساری امتوں میں سے تم بہترین امت ہو۔ تو ان کے دور میں فضیلت انہیں تھی، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت فضیلت امت مصطفیٰ کو تھی۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے فقط 1-2 لفظ استعمال کیے اور پورا مطلب، مفہوم، معنی سمجھا کے رکھ دیا۔ لیکن باقی لوگوں نے جو ترجمہ کیا، اب جب ان سے کہا جائے گا نا کہ جناب آپ نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی، تو فضیلت تو امت مصطفیٰ کی ہے، تو پھر وہ کہیں گے ہاں ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں فضیلت تھی، اب نہیں ہے، پھر وہ اور بھی بڑی وضاحت کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ہی ایسا کر دیا سوال ہی نہ پیدا ہو، سوال ہی پیدا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ رب کا فرمان اور ترجمہ اعلیٰ حضرت نے جو کیا، فرمایا کہ بلا شبہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور یہ بات
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے جو بنی اسرائیل ہیں ان سے کی جا رہی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کو فائدہ نہیں دے سکے گی۔ اور جہاں بھی اعلیٰ حضرت نے کمال کیا ہے، باقیوں نے یہ کمال نہیں کیا، یہ کمال اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے کافرو، فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی کافر کسی کافر کو فائدہ نہیں دے سکے گا، لیکن جہاں تک مومنین کی بات ہے، ایمان والوں کی بات ہے، تو قیامت کے میدان میں ہمیں تو بہت فائدہ دینے والے ہوں گے۔ میرے مصطفیٰ بھی شفاعت فرمائیں گے، صحابہ بھی فرمائیں گے، اہل بیت بھی ہماری شفاعت کریں گے، آپ سے قرآن بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صلحاء بھی کریں گے، اتقیاء بھی کریں گے، سارے کے سارے۔ اور تو اور وہ بچہ جس نے دنیا میں آ کر چند سانسیں لی ہیں، وہ بھی اپنے والدین کا اظہار من پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، مولا پہلے انہیں جنت میں بھیج پھر مجھے بھیجنا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ یہ نہیں کیا کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، فرماتے ہیں کافر کافر کو فائدہ نہیں دے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی سے کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ کافروں کے بارے میں۔ کافر کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، کافر کے بارے میں شفاعت کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن مسلمان کی شفاعت کرے گا، رب قبول بھی فرمائے گا، رب قبول بھی فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور ان سے بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ دنیا میں ہوتا ہے نا کہ چلیں جی آپ یہ کام یوں نہیں کرتے، اس کا بدلہ دے دیں، کوئی معاوضہ دے دیں، فدیہ دے دیں، پیسے دے دیں، کوئی بدلہ دے دیں۔ اللہ فرماتا ہے وہاں بدلہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہاں پہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان کی کافروں کی، ان کی، مجھے بولیے، کافروں کی مدد نہیں کی جائے گی، لیکن ایمان والوں کی مدد کی جائے گی، اور اب قبول بھی فرمائے گا۔ مشکاہ شریف میں روایت موجود ہے، کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے، موقع ہے پھر ایک دفعہ تازہ کر لیجئے۔ قیامت کا میدان لگا ہوا ہے، ایک آدمی رب کی بارگاہ میں پیش ہوا، نام اعمال کھولا، نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، جہنم کا آرڈر ہو گیا، فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، جہنم کی جانب لے کے جا رہے ہیں، جنتیوں کی صفیں موجود ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، وہ صف اندر صف، قطار اندر قطار کھڑے ہیں۔ اس کو جنتیوں کی صفوں کے سامنے سے جب گزارا جا رہا ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی نظر پڑ جائے گی ایک بابا جی پہ، نظر پڑ جائے گی ایک بابا جی پہ، ایک اللہ والے پہ، ایک ولی اللہ پہ نظر پڑ جائے گی۔ فرشتوں سے کہے گا ذرا ٹھہرو، مجھے ان سے بات کر لینے دو۔ توجہ کیجیے نا میری جانب، وہ کہے گا مجھے ان سے بات کرنے دو، فرشتے کہیں گے کر لو بات۔ وہ ان کے پاس جائے گا، کہے گا اتعرفونی، کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ وہ کہیں گے بات کرو، پریشانی کیا ہے؟ وہ کہے گا نیکیاں کم ہو گئی ہیں، گناہ بڑھ گئے ہیں، جہنم کی جانب لے جایا جا رہا ہوں، حکم ہو چکا ہے جہنم کا۔ وہ کہیں گے پھر، وہ کہے گا بس اتنا سا میرا اور آپ کا دنیا میں تعلق تھا، سقیتک شربۃ، میں نے آپ کو ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، زیادہ کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی سال مہینے آپ کی خدمت نہیں کر سکا، نہ سال نہ مہینے نہ ہفتے نہ گھنٹے، ایک گھونٹ آپ کو پانی پلایا تھا۔
یا دوسرے الفاظ یہ ہیں وَهَبْتُ لَكَ وُضُوءً، میں نے آپ کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، آپ وضو کروا دیا تھا، بس اتنا سا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ آج سنا تھا میں نے دنیا میں کہ لجپال پلیتانو توڑ دے نہیں، جیدہ ہاتھ پھڑ لین چھوڑ دے نہیں، لجپال پلیتانو توڑ دے نہیں، بس آج لجپالی کر دیں۔ میرا جہنم کارڈر ہو چکا ہے، وہ اللہ والا، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا پیارا رب کی بارگاہ میں گزارش کرے گا، رب کہے گا جا میرے پیارے تو بھی جنت میں چلا جا، اسے بھی لے جا، اسے بھی لے جا۔ تو مدد نہیں ہوگی وہاں پہ کس کی؟ مجھے بولیے کافروں کی، لیکن ایمان والوں کی مدد ہوگی۔ اچھا ایک اور بات، خطرناک قسم کا حملہ ہم پہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی عادت بن چکی ہے، وہ ایسی آیتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے انہوں نے اپنے قلب میں دماغ میں بھری ہوئی ہیں، اور عام سادہ سا بندہ مل جائے گا فوراً قرآن کھول کے سامنے رکھ دیں گے، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ عام بندہ بیچارہ تو کہے گا ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے۔ باقی یہ تو ہمیں ہمارے علماء غلط بتاتے ہیں کہ جی مدد ہوگی شفاعت ہوگی، ہمارے علماء غلط بتاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ ہے کس کے بارے میں، ہے کس کے بارے میں۔ تو اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن اس سے پڑھیں، اس سے سمجھیں جس کے دل میں عشق مصطفیٰ بھی ہو، عشق صحابہ بھی ہو، عشق اہل بیت بھی ہو، اور محبت اولیاء بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، اب میں نے کہا تھا بنی اسرائیل پر رب نے جو انعامات کیے، وہ انعامات رب گنوا رہا ہے ایک ایک کر کے۔ فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرمایا اور جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بہت برا عذاب وہ دیتے تھے، تو ہم نے تمہیں نجات عطا کر دی تھی، ان سے بچا لیا تھا۔ یہ ایک نام ذکر ہوا۔ یذبحون ابناکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ہم نے اس سے بھی تمہیں نجات دے دی تھی۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور تمہارے رب کی جانب سے یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن رب نے تمہیں نجات دے دی، آل فرعون سے تمہیں بچا لیا۔ اگلا انعام کیا ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب رب نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا، دریا کو چیر دیا تھا۔ آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے، راتوں رات رب کے حکم سے، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعونی لشکر آ گیا، فرعون کا لشکر تعاقب میں تھا، بنی اسرائیل حیران و پریشان و سرگرداں کہ یا اللہ اب ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن چونکہ نبی ساتھ تھے، نبی سے گزارش کی، نبی نے رب سے گزارش کی، رب نے فرمایا پیارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو سوٹا دیا ہے نا، عصا مبارک جو آپ کو بطور معجزہ دیا ہوا ہے، جو آپ کو عصا مبارک دیا ہوا ہے، فرمایا یہ اس پانی پہ مارو، پانی پہ مارنا تمہارا کام ہے، پانی میں رستے بنا دینا میرا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پانی میں مارا، دریا میں 12 رستے بن گئے، کیونکہ 12 قبیلے تھے آپ کے ساتھ، 12 رستے بن گئے، ادھر رستہ ہے، ادھر پانی رک گیا، درمیان میں رستہ، درمیان میں پھر پانی کی دیوار ہے، پھر آگے رستہ، پھر آگے پانی کی دیوار ہے، اور جو پانی کی دیوار ہے اس کے اندر آپ نے ہول بنا دیے، سوراخ بنا دیے جالی دار،
تاکہ ادھر والے انہیں دیکھیں، ادھر والے انہیں دیکھیں، ادھر والے انہیں دیکھیں، ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں، باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں، سفر بھی طے کرتے جا رہے ہیں، تاکہ کہیں گھبرا نہ جائیں کہ ہم تو سلامت ہیں، پتہ نہیں ہمارا دوسرا قبیلہ اس کا کیا حال ہے، تو دیکھتے بھی جا رہے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور ڈبویا بھی کب؟ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب پار لگ گئی نا، دریا سے گزر گئی، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اس نے دیکھا راستے بنے ہوئے ہیں، کہتا ہے آ جاؤ، آگے خود پانی میں گھسا، پیچھے اس کے لشکر، جب سارے کے سارے پانی کے اندر آ گئے، میرے رب نے، اب بنی اسرائیل جو پہلے گزر چکے تھے وہ پیچھے منہ کر کے دیکھ رہے تھے کہ اب ان کا کیا بنے گا، ہم تو گزر آئے اللہ کے نبی کی برکت سے، ہم تو گزر آئے، اب وہ پیچھے منہ کر کے دیکھ رہے تھے۔ جب یہ سارے کے سارے پانی کے اندر آ گئے، میرے رب نے آرڈر دے دیا پانی کو، اب چل پڑو۔ پھر جب پانی چلا، پھر نہ فرعون رہا، نہ آل فرعون رہی، تو رب نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے انہیں غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، کتنا؟ پہلے 30 راتوں کا تھا، اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، 30 راتوں کا تھا، کوئی روح پر رب نے بلایا اپنے پیغمبر کو تورات دینے کے لیے اور راز و نیاز سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام رات بھر عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے۔ 30 دن جب پورے ہو گئے، 30 دن ہی کے لیے بلایا تھا، جب 30واں دن تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ منہ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، منہ بند ہونے کی وجہ سے کچھ ایسی ہوا پیدا ہو گئی جو غیر مناسب سی ہے، تو آپ نے مسواک کیا۔ کیا کیا؟ مسواک کیا، اور مسواک کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ سب سے بڑی برکت یہ ہے جب بندہ فوت ہوگا کلمہ شہادت نصیب ہوگا، میدا بھی ٹھیک ہوتا ہے، اور بڑی برکتیں اس کی۔ بہرحال کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے جب مسواک کیا، آگے دیکھیے نا میری جان ہے، میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں، ادھر میری جانب توجہ کیجیے، آپ کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کیا تو وہ جو آپ کے منہ کے اندر وہ جو بو تھی وہ ختم ہو گئی۔ رب نے فرمایا موسیٰ 30 دنوں کا وعدہ تھا، لیکن آپ نے یہ جو مسواک کی ہے نا، اس وجہ سے اب 10 دن اور آپ کو یہاں رکنا پڑے گا، اب 40 دن پورے کرو۔ وجہ کیا تھی؟ رب نے فرمایا آپ جس منہ کی ہوا کو، منہ کی بو کو غیر مناسب سمجھ رہے تھے، فرشتے اسے سونگ کر خوش ہو رہے تھے، وہ فرشتوں کو خوشبو کا کام دے رہی تھی۔ اب پتہ ہے کیوں؟ جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، اس عبادت کے بعد اس کے منہ میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، ہم بھی جب روزہ رکھتے ہیں تو میرا خالی رہنے کی وجہ سے جو ہوا منہ کے اندر، جو سانس باہر آتا ہے، اس میں ہمیں ہلکی سی اسمیل محسوس ہوتی ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں رب کو یہ کستوری سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ رب کو راضی کرنے کے لیے آئی ہے نا، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ تو رب نے فرمایا پیارے موسیٰ، فرشتے تو اسے سونگ کر مزے لیتے تھے، آپ نے مسواک کر لی، اب 10 دن اور گزارے تاکہ فرشتوں کو پھر موقع ملے۔ اللہ اکبر۔
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے ان کے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، توجہ کیجیے گا آخری بات عرض کر رہا ہوں، جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، آپ کے بڑے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، آپ انہیں اپنے نائب کے طور پر قوم میں چھوڑ گئے اور فرمایا کہ آپ نے ان کی نگرانی کرنی ہے، انہیں غائبات پہ رکھنا ہے۔ لیکن انہی میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری۔ سامری نے کیا کیا؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھایا، اسے ساری عورتوں سے زیور جمع کیا، سونا جمع کیا، اور اس نے اس سونے سے بچڑا بنایا۔ کیا بنایا؟ بچڑا۔ بچڑا بنانے کے بعد اب وہ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جانتا تھا، پہچانتا بھی تھا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، وہ پھر کبھی بیان کروں گا، تو اس کے سامنے اس نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر یہاں سے گزرے ہیں۔ اس نے وہ دیکھ لیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے گھوڑے کے قدم جہاں پہ لگے تھے وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھا کر اس بچڑے کے منہ میں ڈال دی۔ اس کے جب منہ میں ڈالی نا تو بچڑے نے بولنا شروع کر دیا جیسے زندہ جانور بولتا ہے۔ اس نے ساری قوم سے کہا، دیکھو اے دیکھو، موسیٰ علیہ السلام تمہیں چھوڑ کے چلے گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، یہ دیکھو یہ تمہارا معبود ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی پوجا کرو۔ ہارون علیہ السلام نے بہت روکا، لیکن قوم کہاں رکتی ہے؟ قوم تو ہر اس جانب بھاگتی ہے جدھر سے روکا جائے۔ اب قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو یہاں میرے رب نے اس بات کا تذکرہ کیا، فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، تم ظلم کرنے والے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کے بھائی نے بہت روکا، لیکن قوم نے ایک نہ سنی۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعہ پر چلیں گے۔ اب جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں انہوں نے یقیناً پائٹ کی آواز سنی ہوگی، اور یہ آج آواز ہر مومن کے دل کی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے اندر قبلہ اول کی آزادی کے لیے کوشاں ہیں۔ وہ قبلہ اول، وہ مسجد اقصیٰ جہاں پر میرے اور آپ کے آقا نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی، شب معراج جو گزشتہ انبیاء کا بھی قبلہ رہا، 17 مہینے تک آقا علیہ السلام بھی ادھر اپنا رخ انور، رخ زیبا کر کے نماز پڑھتے رہے۔ وہ قبلہ اول دشمنوں کے نروے میں ہے، دشمنوں کے قبضے میں ہے، اسے آزاد کروانے کے لیے ہمارے مسلمان بھائی کوشاں ہیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے رب سے گزارش کریں گے، مولا انہیں کامیابیاں عطا فرما۔ بلند آواز سے آمین کہہ دیجیے۔ یا اللہ انہیں کامیابیاں عطا فرما، ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے کام میں آسانیاں پیدا فرما۔ میں اور آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں، لیکن حکومتیں، اسلامی حکمران پاکستان سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، جہاں جہاں کوئی اسلامی حکمران، اسلامی حکومت ہے، ہم دعا کرتے ہیں مولا انہیں بھی شعور عطا فرما۔ ہم انہیں اسلحہ نہیں دے سکتے، ہم خود نہیں جا سکتے، ہم فوج نہیں بھیج سکتے، یہ کام حکومتوں کا ہے۔ مولا انہیں بھی شعور عطا فرما کہ یہ سمجھیں کہ یہ وقت ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے، کیا تقاضا کر رہا ہے۔ آج اگر کشمیر میں یہ حالات ہیں تو کوئی پتہ نہیں آنے والا وقت ہمارا کیسا ہو۔ خاکم برہن کوئی پتہ نہیں،
لیکن جب دین کے لیے بندہ قربانی دیتا ہے، جب دین کے ساتھ بندہ اپنا تعلق پختہ کر لیتا ہے، تو پھر میرا رب اس کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دیتا ہے، فرشتوں کو بھی نازل فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات آپ تک پہنچی۔ اب اس سے اگلی بات صرف 1 2 منٹ میں مکمل کروں گا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ مستقل جاری رہے گا۔ وہ سلسلہ آج سے یہ شروع کر رہا ہوں کہ مسائل طہارت کے، وضو کے، غسل کے، تیمم کے، نماز کے، یہ آپ تک پہنچانے ہیں۔ سب سے پہلا کام نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے، پاکیزگی کا۔ طہارت 3 طریقوں سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر جسم پاک ہے پہلے سے تو پھر وضو کی ضرورت ہے، اگر جسم ناپاک ہے تو غسل کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں کام ہوتے ہیں پانی سے۔ اور اگر پانی موجود نہیں ہے تو تیمم سے طہارت ہوتی ہے۔ وضو اگر کرنا ہے، اگر وضو سے پہلے چھوٹا یا بڑا پیشاب نہ کیا ہو تو پھر فقط وضو کیا جائے گا، لیکن اگر پیشاب کیا ہو چھوٹا یا بڑا تو پھر استنجا بھی کیا جائے گا۔ استنجے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ استنجا خانہ میں جانے سے پہلے اپنے سر کو ڈھانپنا ہے، یہ سنت ہے، ننگے سر نہیں جانا۔ ایک بات، اندر جاتے ہوئے باہر ابھی ہوں تو اندر جانے کی دعا پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث۔ اردو میں ترجمہ ہے اس کا، یا اپنی زبان میں بس دل کا ارادہ کر لیں، اگر الفاظ نہ بھی ادا کریں کہ یا اللہ میں پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، ناپاکی سے ڈیری بنا چاہتا ہوں، بس اتنی سی بات ہے، دل کا ارادہ کر لیں۔ اور واپس آئیں تو باہر آ کر دعا کرنی ہے، اور اس دعا کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے تکلیف سے نجات عطا فرمائی ہے، مجھ سے تو نے ناپاکی کو دور کیا ہے۔ بس یہ دل کا ارادہ کر لیں، زبان سے الفاظ ادا کریں نہ کریں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیں تو سنت مصطفیٰ ہے، برکت ہی برکت ہے۔ اچھا، واش روم جب جائیں تو پہلے آپ نے اندر بایاں قدم رکھنا ہے، الٹا پاؤں اندر رکھنا ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کا اصول ہے، جب اچھی جگہ جائیں تو دایاں قدم اندر رکھیں۔ اب مسجد اچھی جگہ ہے نا، برکت والی جگہ ہے، تو آئیں گے تو کیا کریں گے؟ دایاں پاؤں اندر رکھیں گے۔ لیکن واش روم ناپاک، یا ناپاک اگر نہ بھی کہیں تو کم از کم صاف جگہ نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ بایاں قدم اندر رکھنا ہے، اور واپس آتے ہوئے سیدھا قدم باہر نکالنا ہے۔ اور اس کے لیے ایک دفعہ آپ کو سوچ بچار کرنی پڑے گی، اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر اب میں اپنے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے گھر کا جو واش روم ہے اس کا دروازہ اس سائیڈ سے مطلب لگا ہوا اس سائیڈ پہ ہے اور کھلتا اور بانجے سائیڈ سے ہوتا ہے، تو ایک دفعہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس سائیڈ پہ دروازہ لگا ہوا ہے، یعنی اس سائیڈ پہ لگا ہوا ہے، ادھر میرا کون سا پاؤں اندر جاتے وقت جانا چاہیے اور واپس آتے ہوئے کون سا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب میں نے جو اپنا اندازہ رکھا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ دروازہ جس سائیڈ پہ بند ہوتا ہے نا، اس سائیڈ والا پاؤں میں نے اندر رکھنا ہے، اسی سائیڈ والا باہر نکالنا ہے، کیونکہ ویسے مطلب سوچنا ہے کہ وہ یہ کہ وہ کہ یہ مطلب بدل ہو جاتا ہے۔ ایک ہی دفعہ مجھے پتا ہے میرے بائیں ہاتھ والی جو سائیڈ ہے نا، بس وہ قدم میں نے اندر رکھنا ہے جاتے ہوئے، اور اسی سائیڈ والا قدم واپس آتے ہوئے میں نے باہر نکالنا ہے۔ آسان سا کام ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ واش روم میں زیادہ دیر بغیرہ رہنا، بے لباس رہنا، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ بالکل نیچے ہو گئے، اپنا کپڑا جو ہے وہ نیچے کرنا ہے، اور اٹھتے ہوئے جلدی اوپر اس کو کر لینا ہے، پھر اٹھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ شرمگاہ کو دیکھتے رہنے سے وسوسے اور یادداشت کمزور ہوتی ہے، اس کا بھی دھیان ہونا چاہیے۔ مسلمان کے لعاب کی بھی حرمت ہے، تھوک کی بھی حرمت ہے۔
گندی جگہ پہ تھوکنا بھی نہیں ہے، یہ بھی منع ہے۔ اور واش روم کے اندر جب آپ ہوں تو اس وقت کوئی کلمات طیبات نہ پڑھنے ہیں نہ دل میں لانے ہیں، سوچنا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی باہر سے کوئی آواز دے، کچھ پوچھے تو اسے جواب بھی نہیں دینا، نہ سلام کرنا ہے نہ سلام کا جواب دینا ہے۔ یہ چند ایک آداب ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ ہمارے سارے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔